شنشاہ خطابت جناب مولانا سید عامر عباس حمدانی صاحب افلیہ خطاب فرمائیں گے بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ حسین شاہ کون ہے؟ کون ہے؟ محنت ہے کس میں وین جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے ہزار توبہ کرے فضول کرتا ہے۔ جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے ہزار توبہ کرے فضول کرتا ہے۔ جو بیچتا ہے آل محمد پر درود خدا اسی کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ آواز بلند پر صلوات۔ ہر ایک بات خدا کے خلاف کرتے ہو، ہر ایک بات خدا کے خلاف کرتے ہو اور خود ہی حق سے انحراف کرتے ہو۔ علی کے باپ کو کہتے ہو کافر تم، اسی کے بیٹے کے گھر کا طواف کرتے ہو۔ آج نعرے پیدلی دو ہاتھ بلند کر کے اونچا نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على احبابهم واصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد محمد وعلی اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس ذکر کو، اس مجلس کو، اس موعظہ کو، اس عزاداری کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کی مغفرت کا سبب قرار دے۔ خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے
رحمان الرحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی گزارنے کے لیے نبی بھی صادق عطا فرمایا، امام بھی صادق عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ خالق نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے وہ عظیم ہستیاں عطا فرمائیں جن کا کردار شریعت ہے۔ شریعت کسی کتاب کا نام نہیں، شریعت محمد و آل محمد کے کردار کا نام ہے۔ اور اللہ نے ہمیں ایسی ہستیاں عطا فرما دیں جن کے کردار کا ضامن بھی اللہ ہے، جن کی زبان کا ضامن بھی اللہ ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ نے وہ ہستیاں عطا فرما دیں۔ عربی زبان میں اطاعت کہتے ہیں کسی کی بات ماننا، فلاں کی اطاعت کرو یعنی اس کی بات مانو۔ اور اتباع کہتے ہیں کسی کے نقش قدم پہ چلو۔ بات ماننا یعنی اطاعت کرنا، اتباع کرنا یعنی کسی کے فعل جیسا فعل کرنا، جیسا وہ کام کرے ویسا کام کرنا اتباع ہوتا ہے۔ اس کی بات ماننا اطاعت ہوتا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں ایسے پیشوا عطا کیے ہیں، خالق ضمانت دیتا ہے لوگو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محمد کی بات مانی اس نے اس کی نہیں میری مانی ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت میری اطاعت۔ اور قل میرے حبیب تو خود ان سے کہہ دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم سارے اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو میرے حبیب ان سے کہہ دو فاتبعونی، یہ تیرا اتباع کریں، میں اللہ ان سے محبت کروں گا۔ ان کی اطاعت بھی عظیم ہے، ان کی اتباع بھی عظیم ہے۔ اور اللہ نے ہم پر احسان یہ کیا، ہمارے لیے اللہ نے زمینہ فراہم کر دیا۔ میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں اللہ نے جو کرنا تھا نا وہ کر دیا، اب کام رہ گیا ہے ہمارے کرنے کا۔ اللہ نے کیا کرنا تھا؟ اللہ نے ایک دین دینا تھا، اللہ نے ایک راستہ بنانا تھا جسے عربی میں مذہب کہتے، عربی میں مذہب کہتے، اردو میں راستہ۔ اللہ نے بہترین مذہب بنا کے ہمارے حوالے کر دی، اور مذہب پر چلنے کے لیے، راستے پر چلنے کے لیے بہترین رہنما کی ضرورت ہوتی، جو رہنما راستے بھولے نہیں۔ مڑنا سروبے اڈے تو ہے تو لئی بننے اگا، ہاں ایسا رہنما جو راستہ بھولے نہیں، لوگوں سے اسے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ شیع و ناز کیا کرو،
اللہ نے کائنات میں سب سے بہترین مذہب شیعہ بھی ہمیں عطا کیا ہے، سب سے بہترین رہبر محمد کے بعد علی بھی ہمیں عطا کیا ہے۔ یا مذہب بھی ہمیں دے دیا اللہ، رہبر بھی ہمیں دے دیا۔ اللہ نے یہی کچھ کرنا تھا، اللہ یہی کچھ کرتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم تو صرف راستہ دکھاتے ہیں، اللہ راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ نے راستہ دکھا دیا، اللہ نے بہترین رہنما بھی دے دیا۔ اللہ کے یہی کام تھے جو اس نے کر لیے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتا۔ اب ذمہ داری ہماری ہے، راستہ بھی یہی اپنائیں، ہادی بھی اسے مانیں۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ یہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے نا شیعو، کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے نا، آج کل ہماری مجالس میں تو میرا مزاج نہیں ہے کبھی تبصرے کرنا، منفی بات کرنا، لیکن کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے۔ ان کو مانو، سوچو نہیں، ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مانو۔ ہمیں یہ بتایا گیا، ہمیں یہ پڑھایا گیا، ہمیں یہ سمجھایا گیا، ہمیں جو دین دیا گیا ہے نا، اس میں بھی حکم یہ ہے سمجھ کے مانو۔ اللہ کو بھی مانو تو تقلید کافی نہیں ہے، اللہ کو بھی ماننا ہے نا تو دلیل سے مانو۔ محمد عربی کو بھی ماننا ہے تو دلیل ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے، کوئی دلیل ہونی چاہیے ہمارے پاس، دلیل ہونی چاہیے۔ علی امام ہے ہمارے پاس، دلیل ہونی چاہیے۔ صرف ابا کہہ رہا ہے کافی نہیں ہے، سمجھ کے مان۔ اکیلا کبھی بیٹھ کے نا، اکیلا نماز عشاء پڑھ کے اپنے دامن میں جھانک کے کبھی سوچ، اللہ نے جن کی محبت ہمیں عطا کی ہے، یہ محبت ہے کتنی قیمتی۔ پتہ ہے کتنی قیمتی ہے؟ ہمیں ملی ہے مفت میں نا۔ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ رب العزت جو عین علم ہے، اللہ، اس اللہ نے جب محبت آل محمد کی قیمت لگائی ہے نا، تو اس محبت کو رسالت کے مقابل میں تولا ہے۔ قل اللہم صلی علی محمد وآلہ، یہ کتنی قیمتی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ کوئی اتنی قیمتی ہے، ایک طرف نبیوں کا سردار، سید الانبیاء، محبوب خدا، اللہ رب العزت جس سے محبت کرتا ہے نا، وہ محمد عربی 23 سال محنت کرے، جنگیں لڑے، ہجرت کرے، پتھر کھائے، وطن چھوڑے، 23 سال شب و روز محنت کرے۔ اس محنت کی قیمت کا نام آل محمد کی محبت ہے، جو ہمیں مفت میں ملی، اس لیے قدر نہیں ہے۔ کتنا قیمتی جوہر اللہ نے عطا کی۔ آل محمد کی محبت پہ ناز کیا کر۔ اللہ نے مجھے آل محمد کی محبت عطا کی۔ ہاں، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق کی محبت، ہمیں چونکہ معرفت نہیں ہے نا، یہ کتنی عظیم ہستیاں تھیں، یہ اللہ نے انہیں کیسا علم عطا کیا تھا، بہت بڑی ہستیاں تھیں۔ منصور عباسی خلیفہ تھا، اپنے ایک وزیر سے کہا جس کا نام محمد تھا، محمد ابن اشعث، اپنے وزیر سے کہا ذرا ادھر آ،
کوئی سیاਣਾ جہا بندہ لیا سمجھدار، میں کوئی امانت اس کے حوالے کرنا چاہتا، وہ اپنے ماموں کو لے آئے، میرا ماموں ہے، نام اس کا ابن مہاجر ہے، بہت سمجھدار ہے، آپ جو امانت اس کے حوالے کریں گے نا وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ ابن مہاجر کو لے آئے، منصور نے اسے لیا، بند کمرے میں لے گئے، اکیلا بٹھا کے کہا یہ پیسے ہیں، پیسے، یہ درہم ہے، یہ دینار ہے، یہ یہاں سے بغداد سے چلا جا، ادھر لے جا مدینے، وہاں عبداللہ ابن حسن، امام حسن کے بیٹے، عبداللہ کو کچھ دے دینا، کچھ جعفر ابن محمد امام صادق کو دے دینا، کچھ بنی ہاشم کے وڈیرے وڈیرے لوگوں کو، بزرگوں کو دے دینا۔ جب وہ پیسے لے لینا تو ان سے کہنا میں یہ پیسے خراسان سے لایا تھا، تمہارے شیعوں نے خمس بھیجا تھا، اور انہیں کہنا میں تو امین ہوں، میں نے جا کے انہیں بتانا ہے کہ میں نے پیسے پہنچا دیے، مجھے ذرا وصولی کی رسید دے دو۔ وصولی کی رسیدیں لے کے نا، ان کو دی، ان کی رسید لے لے، جعفر ابن محمد امام صادق کو دی، ان کی رسید لے لو، ان کی رسیدیں، یہ رسیدیں لا کے مجھے دے دینا۔ یہ بات کہاں ہو رہی تھی؟ بند کمرے میں۔ یہ امانت لے کے مدینے آ گئے، ایک ایک بنی ہاشم کے بندے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پیسے دے رہا ہے، رسیدیں لے رہا ہے، آخر میں امام صادق کی خدمت میں آئے، یہ خود رپورٹ کرتا ہے، واپس جب آیا نا تو منصور نے الگ کمرے میں بلا کے پوچھا، سنا دے آیا ہے؟ کہا دے آیا ہوں۔ سب کو دے آیا ہے؟ کہا سب کو دے آیا ہوں۔ کسی نے انکار تو نہیں کیا؟ کہا سب نے لے لیے ہیں، جعفر ابن محمد نے نہیں لیے۔ امام صادق نے نہیں لیے۔ کہا کیوں نہیں لیے؟ کہا جب میں پہنچا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو وہیں سلام پھیر کے کہتے ابن مہاجر یہ بنی ہاشم پر کیوں ظلم کر رہا ہے؟ پہلے بنی مروان نے ان پہ تھوڑے ظلم کیے، تو اس ظلم میں شریک ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ میں نے کہا ابن رسول اللہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ منصور کو رپورٹ دیتے ہوئے کہتا ہے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، وَأَخْبَرَنِي مَا وَقَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وہ پہلے سفر میں بند کمرے میں جو کچھ تو نے مجھے کہا تھا نا وہ ساری خبر مجھے جعفر صادق نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، جو کچھ بند کمرے میں تو نے مجھے کہا تھا نا وہ ان کو دینا، رسید لے لینا، بتانا کہ میں خراسان کے شیعوں سے لایا ہوں، وہ سارا کچھ مجھے اس نے بتا دیا تھا۔ لایا منصور سے ہے، خبریں خراسان کی دے رہا ہے تاکہ یہ لوگ پکڑے جائیں کہ یہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، وہ بہانہ بنائے گا ہماری مملکت کے خلاف، اسلحہ اکٹھا کر رہے ہو، ان کے قتل کا منصوبہ بنے گا، تو شریک ہو رہا ہے۔ منصور نے وہیں پہ کہا ہاں ابن مہاجر جعفر ابن محمد بہت بڑا عالم ہے، میں واقعہ برائے واقعہ نہیں پڑھتا، میں تو سبق لیتا ہوں، طالب علم ہوں نا۔ منصور نے ابن مہاجر کو کمرے میں بلا کے دروازہ بند کر کے کوئی بات کہی تھی، میرے امام نے اسے خبر دی بند کمرے میں تجھے منصور نے یہ باتیں کہی ہیں۔ او شیعو، جو میرا امام بند کمرے میں تنہائی میں سرگوشیاں جانتا ہے وہ تیرے میرے عام کردار کو نہیں جانتا، میں کیا کر رہا ہوں؟ محمد والے محمد بلند
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. جو بند کمرے میں ہونے والی بات سے آگاہ ہو جاتا ہے اس کو نہیں پتہ چلتا میں بازار میں کیا کر رہا ہوں. وہ آگاہ نہیں ہو سکتا میں کس گھر جھانک رہا ہوں. وہ مطلع نہیں ہو سکتا میں کیا کر رہا ہوں اس شہر میں، اس بستی میں، میرا کردار کیا ہے. اور اگر یقین ہے آپ کو اور مجھے کہ وہ متوجہ ہو جائے تو جان جاتا ہے. ذرا بتاؤ اس صادق آل محمد کو کتنا دکھ ہوگا اس وقت جب کوئی فقہ جعفریہ کا نعرہ بھی بلند کرتا ہو اور کرے وہ جو نہیں کرنا چاہیے. کیا کرتا ہوں میں؟ اللہ اکبر. میرے امام تو بہت بڑی ہستی ہے نا میرا امام. بھئی میں کہتا ہوں میرے امام کی عظمت کا ایک جملہ، قبلہ تھوڑی اجازت دے. کتنی خدمت ہے میرے امام. میرے امام نے، امام صادق نے کوئی قرآن بدلا ہے؟ تھوڑا بولو. قرآن بدلا؟ کوئی پیغمبر کا حکم بدلا ہے؟ پیغمبر نے کوئی حکم دیا امام صادق نے بدل دیا؟ نہیں، ہمارے ہاں تو اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، بل کلنا، جو پہلا کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے. میرے امام نے کوئی حکم نہیں بدلا، شریعت کا کوئی حکم نہیں بدلا. حلال محمد کو حرام نہیں کیا، حرام محمد کو حلال نہیں کیا. نہیں کیا نا. یہ عظمت ہے میرے امام کی، یہ عظمت ہے جعفر صادق کی. خدمت کو سلام. قرآن وہی تھا، حدیث وہی تھی، شریعت محمدیہ تھی، احادیث پیغمبر تھی. حلال محمد اور حرام محمد کی اس طرح حفاظت کر کے جعفر صادق نے تبلیغ کی ہے. شریعت وہی رہی، مذہب جعفر صادق کا بن گیا. مذہب جعفر صادق. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا شریعت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ امام کی خدمت تھی. 4000 طالب علم. آپ کے مدرسوں علاقے میں مدرسے ہیں نا؟ کتنے مدرسے ہیں؟ اوہ بڑی معلومات، بڑا گہرا تعلق ہے مدارس کے ساتھ نا. یہ مدرسہ وراثت ہے جعفر صادق کی. امام نے جو وراثت چھوڑی ہے نا وہ یہ مدرسہ ہے نا. امام صادق کی وراثت کا نام مدرسہ ہے. آپ کے مدرسہ میں، مدرسہ ڈڈیال میں ہے نا؟ ادھر ڈڈیال میں ہے، چکوال میں ہے 1-2 مدرسے چھوٹے چھوٹے. کسی میں 10 طالب علم ہے، کسی میں 15 طالب علم ہے. کہیں جاؤ مدرسہ ڈڈیال میں کو 100 طالب علم ہوگا. کچھ بچیوں کے مدرسے ہیں ہے نا، چھوٹے چھوٹے. یہ سارے پنڈی ڈویژن کے ملا لیے جائے نا تو شاید 300 سے زیادہ طالب علم نہیں ہوں گے. میرے امام کا مدرسہ وہ تھا جس میں 4000 طالب علم. عظمت سنو کہ میرے امام کی. ہم گئے ہیں ایران پڑھنے کے لیے. ہم پنجابی تھے. جب وہاں گئے ہیں نا استاد ایرانی تھے. طالب علم کی ذمہ داری ہے وہ فارسی سیکھے. استاد فارسی میں پڑھائے گا. اب طالب علم زیادہ جا رہے ہیں نجف، وہاں عربی میں ہوتے ہیں درس. طالب علم کہاں کا ہے؟ آپ پنڈی دا پنجابی، وہ عربی میں پڑھائے گا. اس کی ذمہ داری ہے یہ عربی سیکھے. آپ کا طالب علم، آپ کا بیٹا، چونکہ آپ نے بیٹے تو مدرسوں میں بھیجنے نہیں نا. بات ہو جاتے ہیں غریبوں کے لوگ نا. چودھریوں کے بال کہاں جائیں مدرسے، یہ کہاں جائیں گے؟
ہاں ڈاکٹر بنیں گے، یہ انجینئر بنیں گے، یہ یو کے جائیں گے، یہ امریکہ جائیں گے، وہاں استاد انگریزی میں پڑھائیں گے۔ اس طالب علم کی ذمہ داری ہے پہلے انگریزی سیکھے تاکہ استاد کی بات سمجھ سکے نا، اس کی ذمہ داری یہ زبان سیکھے۔ شیو ناز کیا کرو، اللہ نے مجھے امام وہ عطا فرمائے تھے، اللہ نے پیشوا وہ عطا فرمائے تھے، طالب علم کو استاد کی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، میرا امام ہر طالب علم کو اس کی زبان میں دین سکھاتا تھا۔ گلی گلی چمن چمن گلی گلی یا اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے عظیم پیشوا دیے نا، اللہ نے عظیم، اللہ نے جو امام دیے نا وہ تیری اور میری زبان جانتے ہیں۔ وہاں پہنچ کے پھر ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی اور زبان سیکھوں، وہ امام میری زبان جانتے ہیں۔ تو میں اپنی زبان سے جو گالیاں دیتا ہوں وہ میرے امام کو سمجھ آتی ہیں؟ اب بولو خدا دنا انہیں، ہاں میں جو غیبت کرتا ہوں کسی مومن کی، میرا امام سمجھتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں جو کسی مومن پہ بہتان لگاتا ہوں، میرا امام سمجھتا ہے یہ کیا کر رہا ہے مومن۔ یہ جو مومن ہے نا، مومن پتہ ان کی عزت کتنی ہے، انہیں کم نہ سمجھا کر۔ میرے معصوم امام فرماتے ایک مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبہ سے زیادہ ہے۔ اس مومن کی عزت کعبے سے، اسے گالی دے، اس کی غیبت کر، اس پر بہتان لگا، اس پر تہمت لگا، اسے بدنام کر، اسی کو شیعت کہتے ہیں۔ پتہ ہے بہتان کیا لگاتے؟ یہ وہابی ہے، یہ بہتان ہے یا نہیں؟ پتہ ہے کتنا بڑا بہتان ہے؟ وہابی اسے کہتے ہیں جو علی ابن ابی طالب کو پیغمبر کا خلیفہ بلا فصل نہ جانتا۔ کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے کسی کے ایمان پہ شک کرتا ہے۔ وہ تجھے کہتا کیا ہے؟ اس بیچارے کے قصور کیا؟ وہ کہتا نماز پڑھی کر، داڑھی رکھی کر، بیٹی کو پردہ کروایا کر، حلال کھایا کر، حرام سے بچ، گلی میں آنکھیں جھکا کے چلا کر، ظلم نہ کیا کر، قرآن پڑھا کر۔ نماز تہجد بڑی عظیم نماز ہے، یہ دعا قبول جب تک ہو نہیں یہ اوپر جاتی ہی نہیں۔ یہ کیا کہتا ہے؟ اچھا کسی کو کہنا نماز پڑھ، یہ وہابیت ہے۔ کسی کو روزہ رکھ، وہابیت ہے۔ داڑھی رکھ لے، وہابیت۔ بیٹی کو پردہ کرا، وہابیت۔ حلال کھایا کر، وہابیت۔ اگر یہ وہابیت ہے تو پھر حسینیت کیا ہے؟ وہ تجھے حسینیت کے سبق پڑھاتا ہے، تو اس پر وہابیت کے الزام لگاتا ہے۔ سنو میرے معصوم فرماتے اس دن سے بچ، اس دن سے بچ جس دن کوئی تیرا نام لے کر خدا کی بارگاہ میں تجھے بد دعا نہ کرے۔ وہ رات کی تنہائی میں نماز شب میں تیرا نام لے کے کہ پروردگار یہ بندہ مجھے بدنام کر رہا، کیا رہ جائے گا تیرے پلے؟ ہاں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، اپنے آپ کو سنبھال، تو جعفر صادق کا شیعہ ہے۔ ان پر تو لوگ ظلم کرتے تھے، وہ پھر بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ ہمیں کوئی گالی دے نا، ابھی خدا نخواست ہم چپ کر جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ مجھے گالی دے گا، میں اسے بھی دوں گا، اس کے باپ کو بھی دوں گا، ہے نا؟ میرے امام صادق کی خدمت میں ایک رشتہ دار آیا، رشتہ دار بھی سارے کوئی ایڈے چنگے نہ ہیں، ہاں میرے امام کی خدمت میں آیا، جو زبان بد زبانی کر سکتا تھا نا
امام کو گالیاں دی اس نے، گالیاں. امام خاموش بیٹھے رہے. وہ چلا گیا. جب رات کا اندھیرا چھا گیا نا، اپنے غلام سے کہتے ہیں اٹھ، وہ جو درہم و دینار کی تھیلی پڑی ہے نا وہ اٹھا. مولا کدھر جانا ہے؟ کہا وہ جو عزیز آیا تھا نا مولا، وہ تو آپ کو گالیاں دے کے گیا. وہ بیچارہ ہے نا، رشتہ دار جو ہے، کیا کروں. اللہ اکبر. درہم کی تھیلی اٹھائی، رات کے اندھیرے میں دروازہ کھٹکھٹا کے اپنا منہ چھپا کے اس کی خدمت کر کے واپس آ گئے. غریب اپنا جو ہے، رشتہ دار تو ہے نا. تیرے اور میرے رشتہ داروں میں یہ ہے صلہ رحمی. میرے معصوم فرماتے اگر تو چاہتا ہے نا عمر لمبی ہو، امام صادق فرماتے ہیں غریب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا. غریب بہن کے ساتھ، غریب چچا کے ساتھ، غریب ماموں کے ساتھ، ہاں صلہ رحمی. مولا پیسے دوں اسے؟ فرمایا پیسے نہیں دے سکتا، سلام بھی نہیں کر سکتا، ایک گلاس پانی کا بھی نہیں پلا سکتا اس کو. ایک پانی کا گلاس دے کے صلہ رحمی کر، سلام کر کے صلہ رحمی کر. شیعہ بان شیعہ. ہمارا کردار کیا ہے؟ آئمہ ہم سے کیا چاہتے؟ سب سے بلند منزل. میں ختم کروں، زیادہ زحمت نہ دوں، لیکن ایک شرط پہ ختم کروں گا. شرط لگاؤں؟ ایک شرط پہ ختم کروں گا کہ میری مجلس ختم کرنے کے بعد جتنے تک حمدانی صاحب ختم نہیں کریں گے آپ اٹھیں گے نہیں یہاں سے. ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا زنوں میں اتروں تو آپ بھی اٹھ کے چلے جائیں تو ظاہر ہے یہ شرط پہ اگلی بات سناتا ہوں، آپ ان کو سن کے جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ مومن کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے الرضا بقضاء اللہ. یہ مومن اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے. اب سارے مومن الحمدللہ، ایک ایک قدم ہے مومن ہونا. الحمدللہ. مومن کون ہوتا ہے؟ الرضا بقضاء اللہ، جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے. میں مجالس میں جملہ کہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا آسان ہے. اللہ کو راضی کرنا، اب 70 سال ہو گئے گناہ کرتے کرتے، اب سمجھ آ گئی، جا کے مصلی بچھا کے رونا شروع کر دے، 2 آنسو بہ جائیں نا وہ راضی ہو جائے. کتنا آسان ہے. 70 سال کے گناہ معاف. اللہ کو راضی کرنا آسان ہے. راستے میں جا رہے ہو، پتھر پڑا راستے سے ہٹا دو، وہ راضی ہو جائے گا. یتیم سامنے آ گیا، اسے اٹھا کے گلے لگا لو، اس کے سر پہ دست شفقت پھیر دو، یتیم کے ساتھ پیار کر لو. اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، اللہ پر راضی ہونا بہت مشکل. کسی نبی نے پوچھا میرا اللہ، کوئی بندہ کیسے تیری رضا پہ راضی ہو، کیسے پتا چلے تو اس پہ راضی ہو گیا ہے؟ میرے اللہ نے سادہ لفظوں میں فرمایا، جا اپنی امت کو بتا دے جو میری تقسیم پہ راضی ہو جائے میں اس پہ راضی ہو جاتا ہوں. جو میری تقسیم پہ راضی، میں نے اسے صحت دی وہ راضی، میں نے اسے بیمار کر دیا وہ راضی، میں نے دولت دی وہ راضی، میں نے غریب کر دیا وہ راضی، میں نے اسے زندگی دی وہ راضی، میں نے موت دے دی پریشان. اللہ کی قضا پر، فیصلوں پر راضی. یہ بہت بڑی مشکل منزل ہوتی. ایک معلم اخلاق نے لکھا، الراضی بقضاء اللہ کالمیت بین یدی الغسال یتقلبہ حیث یشاء. کبھی کسی میت کو غسل دیا آپ نے؟ کچھ دوستوں نے میت کو غسل دیا ہوگا. کس نے غسل ہوتے دیکھا ہوگا؟ اب میت کو تختے پہ لٹا دیتے، پھر غسل دینے والا اس پہ پانی ڈالتا ہے، کبھی ایسے پہلو بدلتا ہے، کبھی ایسے پہلو بدلتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا وہ میت جو تختے پہ لیٹا ہوا ہے نا، وہ غسل دینے والے سے کہ یا کے بکرے نا، کبھی کسی نے کہا ہے؟ اور اگر کبھی کہہ دیا
سنو توجہ، وہ کہتے ہیں جیسے تختے پہ لیٹا ہوا میت غسال کے سامنے ہو، غسال اس کے پہلو بدلے، یہ میت اس غسل دینے والے کو کچھ نہیں کہتا، جو مرضی ہے کر، یہ کچھ نہیں کہتا۔ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے نا، اللہ اس کے ساتھ جو کر دے یہ کچھ نہیں کہتا۔ چپ، میرا اللہ ہے نا، جو کر رہا ہے میرا اللہ ٹھیک ہے، وہ ہے مومن، وہ ہے۔ ایک بندے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہا میرا اللہ مجھے وہ بندہ ملا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ میرا اللہ نے کہا او فلاں علاقے میں چلے جاؤ، میرا محبوب مل جائے۔ وہاں گئے تو عجیب بندہ، خود حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرے ذہن میں تھا کہ اللہ کسی بڑے صوام سے ملوائے گا، بڑا روزہ دار ہوگا، بڑا نمازی ہوگا، بڑا نیک ہوگا۔ میں نے دیکھا وہ بندہ بیٹھا، اس کے پیر کٹے ہوئے ہیں، جزام ہے، جزام کی مرض میں مبتلا، برس کی مرض میں مبروس ہے، مجزوم ہے، زمین گیر ہے، پیر کٹے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا عجیب ہے، میں نے کہا تھا مجھے محبوب ملا، یہ ایسا بندہ ملا دیا اللہ نے۔ پہلو میں جبرائیل کھڑے تھے، کہتے ہیں موسیٰ ذرا کان لگا کے سننا یہ کہہ کیا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کان لگائے نا تو یسبح للہ ہے، اللہ رب العزت کی تسبیح پڑھ رہا تھا، سبوح قدوس سبوح قدوس الحمدللہ علی نعمائہ والشکر علی آلائہ۔ میں اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سنو مومن کیا ہوتے؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کے بندے میں مستجاب الدعویٰ ہوں، اللہ میری دعا قبول کرتا ہے، میں جو مانگتا ہوں اللہ دے دیتا ہے، اگر تو اجازت دے میں تیرے حق میں دعا کروں، اللہ تیری مصیبت ختم کر دے، اللہ تیری بیماریاں ختم کر دے، یہ جزام ختم، یہ برس ختم، یہ پیر جو کٹے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، اجازت دے میں دعا کروں۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، اختیارہ لنفسی احب الیہ، میں نے اختیاری نفسی، جو اللہ میرے لیے چاہتا ہے نا وہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ جب چاہتا ہے میں ایسے رہوں تو میں خوش ہوں، اللہ چاہتا ہے میں بیمار رہوں میں خوش ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے مومن۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں واللہ ھذا اعبد الناس، یہ زمین میں اس وقت سب سے بڑا عبادت گزار، اللہ کی رضا پہ راضی، غربت کے تانے نہیں دیتا، بندوں میں بیٹھ کے اللہ کے شکوے نہیں کرتا، مار گھتیس۔ جب سے نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں پہلے بڑے ٹھیک سے اللہ کے شکوے کرتا۔ اللہ اکبر، میرا اللہ کہتا ہے عبدی، او میرے بندے، کیا کمال ہے نا، ایسے گستاخ بندہ جو اللہ کے شکوے کر رہا ہے اسے بھی میرا رب اپنا بندہ بندہ کہہ کے خطاب کرتا۔ عبدی، او میرے بندے، اذا نزلت بقبلیت فلا تشکو لی خلقی، او میرے بندے جب میری طرف سے تجھ پر کوئی مصیبت نازل ہونا، تجھے پریشانیاں گھیر لینا، میری طرف سے مصیبتیں آ گئی ہیں نا، فلا تشکو لی خلقی، ان بندوں میں بیٹھ کر میری شکایتیں نہ کیا کر، کما لا اشکو کا الی ملائکتی عند صعود مساوی کا وفضائح کا، تیری طرف سے گناہوں کی گٹھڑیاں آتی ہیں، میں تو ملائکہ کی محفل میں تیری شکایت نہیں کرتا۔ میری طرف سے روز نئی نئی نعمتیں آتی ہیں، تیری طرف سے نئے نئے گناہ آتے ہیں، میں تو فرشتوں میں نہیں کہتا اس کی حالت تو دیکھو، میں تو تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، میں تو تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، تو بندوں میں بیٹھ کے میری شکایت کرتا۔ ایک بچہ بیمار ہے ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوا، دوسرا بیمار ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، تیسرا بیمار، شکوے شروع کر دیتا۔
ایک بچہ اللہ نے دیا وہ فوت ہو گیا، وہ پھر دوسرا ہوا وہ بھی فوت ہو گیا، بس اللہ تو بس ساڈی نسل مکا کے راس شکوے کرتا اللہ کے۔ خلق کرنا اس کا کام ہے، زندگی دینا اس کا کام ہے، پیدا کرنا اس کا کام ہے۔ وہ دے تو ہم راضی ہیں، اس کا مال ہے اس نے لے لیا ہے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ بہت بڑی نشانی ہے کسی مومن کی، اور اگر اس کی عظیم نشانی دیکھنا چاہے کہ اللہ کی رضا پہ جو بندہ راضی ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہے، تو میں کہوں گا ذرا کربلا آنا۔ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک، نماز صبح سے لے کر عصر عاشور تک حسین ابن علی نے جتنی لاشیں اٹھائی ہیں نا، کسی لاش کو اٹھاتے ہوئے حسین کی زبان پہ حرف شکایت نہ، اجرکم اللہ، کسی لاش پہ حسین نے اللہ کی شکایت نہیں کی، کچھ نہیں بولا حسین، بڑے اطمینان کے ساتھ لاشیں اٹھائی۔ میں نے پڑھا، طالب علم ہوں، میں نے پڑھا، صرف ایک لاش ہاتھوں پہ رکھ کے نا زہرا کا لال بولا ہے۔ یہ لاش دیکھنے میں سب سے چھوٹی تھی، اٹھانے میں سب سے بھاری تھی۔ 6 مہینے کے اصغر کی لاش حسین اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے نا ایک جملہ کہتا، میرا اللہ دیکھ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے نا، مجھے شکایت نہیں، اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی رضا پہ راضی ہے، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہ کی رضا پہ راضی ہے زہرا کا لال، اللہ کی رضا پہ راضی ہے بطول کا بیٹا، بڑے اطمینان سے قربانیاں دے رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے حالات زندگی میں صرف ایک جملہ، میرے محترم مولانا آپ کو مصائب سنائیں گے نا، صرف ایک جملہ میں نے پڑھا، اس منصور نے، بے دین نے میرے مولا کے گھر کو محمد ابن سلیمان کے حکم سے اس کو حکم دیا، میرے مولا کے گھر کو آگ لگوائی تھی، اللہ تمہیں مدینے لے جائے۔ امام صادق کے گھر کو آگ لگی، امام موجود تھے، بیٹے موجود تھے، غلام موجود تھے، سارے دوڑے، انہوں نے مٹی ڈالی، پانی ڈالا، آگ بجھ گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کسی کو ضرر نہیں پہنچا۔ جب آگ بجھ گئی نا عزادارو، میرے مولا ایک جگہ پہ بیٹھ کے نا امام صادق رونے لگے۔ امام صادق کی گریے کی آوازیں جب بلند ہوئی نا، ایک چھوٹی بیٹی گلے لگی، بابا کیوں رو رہے ہو؟ نقصان تو ہوا کوئی نہیں ہے، مولا کیوں رو رہے ہو؟ بابا کیوں رو رہے ہو؟ روایت کی لفظی ہے، میرے آقا نے کہا بیٹی مجھے ایک اور شام یاد آ گئی ہے، اور جس وقت گھروں کو آگ لگی تھی نا، زینب کے خیموں میں آگ بجھانے والا کوئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه